بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی عادت بنائیں۔ دعا تضرع و زاری کے ساتھ ہو تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے، اور اگر قبول نہ بھی ہو تو جو دعا مانگنے کا ثواب ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ ثواب کتنا ہے تو وہ آخرت میں یہی کہے، پروردگارہ تو نے دعائیں قبول کیں کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں جب روز قیامت لوگوں کو معلوم ہوگا ثواب کتنا ہے جن دعاؤں کا جو قبول نہیں ہوئی، تو کہیں گے پروردگارہ تو نے ان دعاؤں کو قبول کیا ہی کیوں؟ نہ ہی قبول کرتا تاکہ ہمیں ثواب بھی زیادہ ملتا رہتا۔ عزیزان گرامی، روز قیامت نامہ اعمال میں سب سے زیادہ ثواب ان دعاؤں کا ہے جو قبول نہیں ہوئیں۔ ایک میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے نام سن رکھا ہوگا علامہ امینی کا، علامہ شیخ عبد الحسین امینی۔ ان کی کتاب بڑی مشہور ہے، الغدیر، صاحب الغدیر، جن کی کتاب الغدیر ہے۔ کتابیں اور بھی بہت سی ان کی کتابیں، لیکن مشہور ترین کتاب ہے الغدیر۔ الغدیر فی الکتاب و سنت والادب، کتاب یعنی کتاب اللہ میں، غدیر اللہ کے رسول کے بیان میں، اور ادب میں شعراء کے کلام میں غدیر۔ کتاب کا نام ہی اتنا پیارا ہے۔ ادب میں ان کا ایک پاؤں خراب چھلنگڑا کے چلتے تھے، 35 سال سے غدیر الغدیر لکھ رہے تھے، مجتہد بنے تھے، بہت بڑے عالم، نجف میں پڑھاتے تھے، الغدیر لکھ رہے تھے۔ تو خود ہی کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ایک دن میں حرم میں گیا، بس وقت نہیں ہے زیادہ تفصیل کا، حرم میں گیا، شب جمعہ تھی، زیارت وارثہ پڑھی ہے حرم امیر المومنین میں، شب جمعہ میں مستحب، زیارت پڑھ کے دعا پڑھ کے نکلنے والا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا ایک عرب آیا ہے، اس کا بھی پاؤں بالکل میرے پاؤں کی طرح خراب آیا، اور آنے کے بعد زری پہ دونوں ہاتھ رکھے کہا، یا علی صبح تک میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا۔ اب جتنا بڑا عالم ہوگا اس کا اتنا ادب زیادہ ہوگا، پتہ نہیں توجہ پہنچی نہیں۔ تو کہنے لگے میں نے محسوس کیا یہ بڑی بے ادبی سے اس نے دعا کہی، کہ اتنی بے ادبی سے، اتنا بے ادب۔ پھر کہا میں نے غور کیا، دیکھا پاؤں بھی اس کے گارے میں بھرے، اس کا مطلب ہے پاؤں نہ دھوئے نہ وضو کیا، ایسے ہی بغیر توجہ کے آ گیا۔ کہا میں تو جا رہا تھا، اب اس کو دیکھنے کے بعد رک گیا، اس کا پاؤں صبح تک ٹھیک ہوتا یا نہیں ہوتا۔ تو کہا میں نے دیکھا پوری رات نہ اس نے قرآن پڑھا نہ کوئی دعا پڑھی، بیٹھا رہا سوتا رہا، کبھی اس کو دیکھ رہا کبھی اسے۔ جیسی اذان ہوئی، نماز وغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں، فوراً چل کے دیکھ رہا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں۔ تو علامہ امینی کہتے ہیں جیسے ہی وہ اٹھا نا پاؤں دیکھنے کے لیے کہ میرا پاؤں ٹھیک ہوا، تو دیکھا واقعاً پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا۔ توجہ ہو۔ صاحب الغدیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ذریعہ مقدس پہ اس نے چل کے دیکھا وہاں سامنے مولا کے ذریعے کے سامنے میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں، تو دیکھا واقعاً اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا، ٹوٹا ہوا پاؤں بالکل ٹھیک۔ کہا نہ اس نے کوئی نماز شکرانہ پڑھی نہ فجر، فوراً ذریعے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی پاؤں ٹھیک ہو گیا، خدا حافظ۔ کہا میرا دل ٹوٹ گیا کہ مولا 35 سال سے پڑھا رہا ہوں، الغدیر لکھ رہا ہوں آپ کے دفاع میں، مجتہد بناؤ، میرا پاؤں آج تک ٹھیک نہیں ہوا۔ کہ لیکن میری اتنی پھر بھی جرت نہیں ہوئی۔ یہ جو حدیث ہے نا العلم حجاب، معصوم فرماتے ہیں علم حجاب ہے۔ انسان بڑا محجب انداز سے بات کرتا ہے، بڑے ادب سے، جتنا علم آتا جائے گا ادب اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ تو کہتے ہیں پھر بھی میری جرت نہیں ہوئی کہ میں مولا سے شکوہ کرتا کہ مولا 35 سال سے میرا بھی پاؤں خراب ہے۔ کہ پھر بھی میں نے بڑے ادب سے نماز پڑھنے کے بعد زری پہ ہاتھ رکھا، سلام پڑھا، گھر آ گیا۔ کہا آ تو گیا، اب میرے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ کہا روتے روتے میں سو گیا کیونکہ پوری رات جاگا ہوا تھا، جمعہ کی صبح تھی۔ تو کہا جیسے ہی سویا میں نے خواب میں جناب امیر کی زیارت کی۔ تو کہا میں نے دیکھا جناب امیر علیہ السلام تشریف لائے خواب میں۔ کہا امینی کیا بات ہے؟ کہا خواب میں بھی میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میری جرت نہیں ہو رہی کہ میں شکوہ کروں۔ کہ نہیں مولا کوئی بات نہیں۔ کہ نہیں اے عبد الحسین امینی، جہاں تک تمہارے اجتہاد کا تعلق ہے تو اس کا اجر آخرت میں موجود ہے، اور جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ تو الغدیر لکھے۔ بہت بڑا دن۔ مولا کا یہ بہت بڑا جملہ ہے، میرے لیے بہت بڑا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے تو اے عبد الحسین امینی، میرا حق ہے کہ تو الغدیر لکھے۔
کتنوں میں طاقت ہے میری ولایت کا اتنا دفاع کرنے کی؟ اے عبد الحسین امینی، میں نے تجھے اپنی ولایت عطا کی ہے تو پھر میرا حق ہے کہ تو لکھے۔ سن، تو لکھ رہا ہے، اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ یہ جو تو نے لکھا ہے تو نہیں جانتا کہ اس کا آخرت میں کیا بدل ملنے والا۔ اور جہاں تک سن تیرے پاؤں کا تعلق ہے، تجھے خود نہیں معلوم بیماریوں پریشانیوں کا آخرت میں بدل کیا ہوتا۔ یہ جو لوگ بیمار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی انہیں بیماری ہوتی ہے، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کسی کو کوئی بیماری، کسی کی آنکھیں خراب ہے، ہاتھ پاؤں خراب، کہا تم جانتے نہیں ہو ان بیماریوں کا آخرت میں کیا اجر ملنے والا۔ اگر اسے بھی، اس بیمار کو، اس عرب کو پتا ہوتا کہ اس کا بدل کیا ہے تو کبھی نہ کہتا مجھے شفا دے دو۔ کہا اور اے عبد الحسین امینی، اس بیچارے کا بس اتنا ہی ایمان تھا، وہ میرے ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے سنا تھا کہ علی کے روضے پہ شفا ملتی ہے، تو وہ کہیں سے آ گیا تھا اور آ کے میرا امتحان لے رہا تھا، یا علی صبح تک پاؤں ٹھیک ہو جائے نہیں تو ماننا چھوڑ دوں گا۔ بس اس کا اتنا ہی ایمان تھا، پاؤں ٹھیک ہو تو مانو۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کہا اس کا اتنا ہی ایمان تھا۔ کہا اور اے عبد الحسین امینی، اگر تو مجھ سے کہہ بھی دینا، کچھ لوگ پہنچ گئے بھائی، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ مولا نے کہا علامہ امینی سے، کہا اے عبد الحسین امینی، اگر تم مجھ سے کہہ بھی دینا کہ یا علی میرا پاؤں ٹھیک کر دیں نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا، کہا تب بھی میں تیرا پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا۔ جملوں کو غور سے سنیے گا۔ مولا فرماتے ہیں اے عبد الحسین امینی، اگر تو کہہ بھی دینا مجھ سے کہ یا علی میرا پاؤں ٹھیک کر دے نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا، تب بھی میں تیرا پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا۔ اے عبد الحسین امینی، میں تب بھی تیرا پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو جائے گا تو جائے گا کہاں؟ صبح کو ناراض ہو کے جائے گا، شام کو آگے پھر معافی مانگے گا۔ مولا مجھے معاف کر دیں، گستاخی ہو گئی تھی۔ لیکن اس بیچارے کا بس اتنا ہی ایمان تھا۔ جو ایمان کے ساتھ آتے ہیں ان کا مقام اور ہے، اس لیے پریشان نہ ہوا کیجیے، کبھی پریشان نہ ہوا کیجیے، میری منت پوری نہیں۔ عزیزان کے مولا کتنی باریکیاں ایک ایک جملے میں کہہ رہے ہیں، دعا پڑھنے کی عادت ڈال۔